نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی جب شانیں، عظمتیں اور صفات بیان کی تو ارشاد فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے رات گزار دیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ یہ جو عبادت ہے نا، نفلی عبادت، یہ مومن کی زندگی کو سنوارتی ہے۔ نفلی عبادت پتہ دیتی ہے کہ انسان کا اپنے رب کریم کے ساتھ رشتہ کس قدر زیادہ مضبوط ہے۔ فرض نماز جو ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے، اور نفل نماز یہ بندے کی اللہ سے محبت ہے۔ فرض نماز تو گویا اس نے فرما دیا کہ ادا کرو تو کرنے ہیں، اور نفل کے لیے جب کسی نے مصلی بچھایا تو پتہ چلا کہ اس کا دل کر رہا ہے اپنے رب سے ملنے، اس کی چاہت ہے کہ میں چند گھڑیاں اس کے ساتھ گزاروں، اس کی طبیعت ہے کہ میں ذرا اپنے مالک کو راضی کروں۔ نماز کو ادا کرنا، نماز پر توجہ کرنا، سجدے کی کثرت کرنا اور سجدے کی لذت میں لگ جانا، میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بڑا ہی پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمایا تم میں سے جو مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں نماز ادا کر دے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نفل نماز ہے، ورنہ تو حضور نام لیتے فجر، ظہر، عصر، مغرب۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے، دیکھیں ذرا ترتیب دیکھیں الفاظ حدیث کی، تم میں سے جو مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرے پھر خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں نماز پڑھ دے، حبیب فرماتے ہیں اللہ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے، اللہ جنت واجب فرما دے۔ بس اس کا دل چاہا تھا کہ میں ذرا نا اپنے رب کی بارگاہ میں 2 رکعتیں نہ پڑھ لوں۔ اٹھا، اس نے اچھا وضو کیا، بڑے اچھے طریقے، بھاگ بھاگ کے نہیں، اور پھر بڑے خشوع کے ساتھ، وضو کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اللہ بڑا ہی راضی ہوا اور اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بندے پر اس نے جنت کو واجب قرار دے دیا۔ تو نوافل کا شوق پیدا کریں، بالخصوص رمضان المبارک کے اندر کافی سارا وقت ہوتا ہے، موقع ملتا ہے، کوشش فرمائیں، نوافل کی ادائیگی پر توجہ دیں، تھوڑا غور کریں۔ دیکھیں نا، رمضان شریف کے اندر صبح سحری میں تو اٹھنا ہی ہے، تو اگر اللہ موقع دے تو انسان تہجد کی نماز ادا کرے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں شوق پیدا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو صحیح وہ کون کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے جب مجاہدین جہاد کے لیے صفیں بناتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور فرمایا جب فرض نماز کے لیے مومن صف بناتے ہیں اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور فرمایا جب بندہ مومن تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب بندہ مومن تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کر مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یعنی تہجد کی نماز، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ اپنی امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں نے اسے ضروری قرار نہیں دیا۔ تو یہ اتنی خوبصورت نماز ہے کہ نبی پاک کی پسند ہے، حضور کی چاہت ہے، حضور پڑھا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، اس نماز کے ساتھ حضور کی وارفتگی رہی۔ رمضان کے مہینے میں صبح اٹھنا تو ہے،
سحری تو کرنا ہے، تو اگر ارادہ ہو جائے کہ جب اٹھیں گے تو پہلے وضو کریں گے، پھر تہجد پڑھیں گے، پھر سحری کی نماز، سحری کے کھانے کے لیے جائیں گے. اب دیکھیں کہ اللہ نے موقع دے دیا، تو صبح نوافل ادا کرنا، عبادت کرنا، عبادت کے لیے وقت نکالنا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. تو ان کا آپس میں بڑا دوستانہ تھا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا یوسف بن عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت علیل تھے، بیمار تھے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، کہتے ہیں وہ شدید بیمار ہوئے، مجھے پتہ چلا کہ میرے ابا جی کے دوست ہیں اور بڑے بیمار ہیں، تو میں ان کی تیمارداری کے لیے گیا. فرماتے ہیں جب میں ان کے پاس پہنچا تو مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. ہمیں چاہیے نا ہم اپنے بزرگوں کی دوستیوں کو، ان کے رشتہ داریوں کا خیال کریں. اور جب کبھی بھتیجا چچا کا پتہ لینے جاتا ہے تو چچا بڑا ہی راضی ہوتا ہے، ماموں بڑا ہی راضی ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ یار اس نے اس تعلق کو نبھایا ہے. اور حضور نے فرمایا حسن العہد من الایمان، تعلق اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. حضرت سیدنا یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے پہنچا تو وہ شدید بیمار تھے، اور اسی مرض میں پھر ان کا وصال بھی ہوا. مجھے دیکھ کر بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے بھتیجے میرے شہر میں کیسے آئے ہو؟ کوئی کام تھا؟ کسی سے ملنا تھا؟ میں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، بس میرا دل کیا کہ میرے والد کے دوست بیمار ہیں تو میں تیمارداری کرنے جاتا ہوں. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو کہنے لگے تمہیں ایک تحفہ نہ دوں، تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ میں نے کہا حضور دیجئے. فرمانے لگے بیٹا میں اس حالت میں ہوں، میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، میں اس حال میں ہوں کہ بڑا جھوٹا آدمی بھی اس حال میں سچ بولنے لگتا ہے. میں نے کہا حضور ارشاد فرمائے. فرمانے لگے بیٹے تحفہ دینے لگا ہوں، سنبھال کے رکھنا. یہ بات میں نے خود نبی کریم علیہ السلام سے سنی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کا دل کرے، اس کی طبیعت چاہے عبادت کرنے کو، پھر وہ اٹھے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے وضو کرے. یہ آپ اپنے مرض وصال میں بتا رہے ہیں، اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر 2 یا 4 رکعتیں ادا کرے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں نماز پڑھے، اور پھر وہ ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے اپنی بخشش مانگے، تو حضور فرماتے ہیں رب اپنے فضل سے اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو مجھے کہنے لگے بیٹے تمہیں تحفہ دے رہا ہوں. کبھی کبھی نا پروگرام بنانا، کبھی کبھی نا بیٹھے بیٹھے ارادہ کرنا. ہمارا عبادت کا ارادہ ہی نہیں بنتا. وہ جی میں رات کو اٹھا تھا تو ذرا فارغ تھا تو میں نے ٹی وی لگا لیا، میں رات کو اٹھا تو پھر میری آنکھ نہیں لگ رہی تھی تو میں نے موبائل کھول لیا، وہ رات کو بس ذرا میں اٹھا طبیعت نیند نہیں آ رہی تھی تو ڈائجسٹ اٹھا کے پڑھنے لگا. تو میاں تو قرآن کب پڑھے گا؟ کیا تیرا کبھی سجدے میں دل نہیں لگا؟ کبھی تیری یہ طبیعت نہیں چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جھکوں؟ یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ محفلیں لمبی ہوتی ہیں، نمازیں چھوٹی ہوتی ہیں. یہاں لوگوں کا مزاج ہے کہ محفل میں ہزاروں کا مجمع، اور جب جماعت کا وقت آیا تو چند لوگ باقی رہ گئے. میرے بھائی نماز پہ توجہ کرے، نوافل کی ادائیگی کرے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ کیسی عجیب بات پوچھی حضور. کوئی امتی ایسا ہوگا جو نبی پاک سے ملنا نہ چاہے؟ یا رسول اللہ قیامت کے دن کون نہیں ہوگا جو آپ سے ملنا نہیں چاہے گا؟ تو حضور نے فرمایا ملنا چاہتے ہو؟ حضور چاہتا ہوں. فرمایا پھر سجدے کثرت کے ساتھ کرو، پھر سجدے زیادہ کرو، پھر سجدوں کا مزاج بناؤ، پھر اپنی پیشانی اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاؤ. اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں، فرمایا جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو رب تمہارا ایک بڑا گناہ معاف کرتا ہے. اللہ تمہارا ایک گناہ معاف کرتا ہے اور اپنی بارگاہ میں تمہارا ایک درجہ بلند کرتا ہے.
یعنی کیا مطلب نکلا کہ جتنے سجدے زیادہ اتنے اللہ کی بارگاہ میں درجے بھی زیادہ. شوق پیدا کریں عبادت کا، ذہن بنائیں. بچوں کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو تو یہ ہماری تبلیغ ہوتی ہے، یہ ہمارا عمل نہیں ہوتا. تو باہر والے تو کئی دفعہ تبلیغ سے مان جاتے ہیں، تو گھر والوں کو عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے. جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے بچے نمازی بنے تو وہ نا لیکچر نہ دے. بس آج ابا جی کا ارادہ بنا تھا کہ میں لیکچر دوں کہ نماز پڑھنی چاہیے، تو پھر انہوں نے نا پونے گھنٹے کا لیکچر دیا. تم نماز نہیں پڑھتے تو بے برکتی ہو گئی، تو ایسے ہو گیا، تو یہ ہو گیا، تو کام نہیں چلتا. اب ان کا چونکہ ارادہ بنا تھا، آج کوئی اور موضوع نہیں ملا تھا، تو صاحب نے بچوں پہ لیکچر دیا. حالانکہ بچے ایسے تھوڑی نمازی بنیں گے. بچہ تو 1.5 سال کا بھی ہو، والد اس کے سامنے مصلی بچھا لینا تو وہ بھی ساتھ آ کے لیٹ جاتا ہے، چاہے بیچارے کو سجدہ نہ بھی کرنا آتا ہو، وہ لیٹ جاتا ہے. اور بچی تو 3 سال کی بھی ہو تو اس کی اماں قرآن پاک کھول کے بیٹھ جائے تو وہ بھی سکاف لے کے آ جاتی ہے کہ مجھے بھی سپارہ دو، میں نے بھی پڑھنا ہے. تو بھئی نماز کی دلچسپی کوئی آپ کے لیکچر سے تھوڑی بنے گی. آپ سجدے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی سجدے کریں گے. آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ گھر والے بھی نماز پڑھیں گے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ گھر کو قبرستان نہ بنانا، کچھ نماز گھر کے اندر بھی پڑھو. وہ نماز کون سی ہے جو گھر میں پڑھنی ہے؟ وہ نوافل ہے. وہ کون سی ہے جو گھر میں پڑھنی ہے؟ وہ فجر کی سنتیں ہیں. وہ کون سی ہے جو گھر میں پڑھنی ہے؟ وہ پہلے کی اور فرض کے بعد کی بقیہ نماز ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاشانہ اقدس تھا نا، گھر تھا حضور کا، کاشانہ نور، اس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. نہیں، گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، پھر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام تہجد کی نماز گھر کے اندر ادا کرتے. گھر کے اندر حضور تہجد کی نماز پڑھتے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتے دیکھا. اور محبوب اس کی چاہت کرتے، اس سے پیار کرتے. نوافل گھر کے اندر پڑھنے کا مزاج اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا. اور حضور نا اس سجدے سے، ان نفلوں سے اتنا پیار کرتے کہ صحابہ کرام کو شوق دلاتے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ تمہیں بتاؤں کہ بندے کی کون سی حالت اللہ کو بڑی پسند ہے؟ بندے کی کئی حالتیں ہوتی ہیں نا، تو تمہیں بتاؤں، یہ طبرانی میں موجود ہے، تمہیں بتاؤں کہ بندے کی کون سی حالت اللہ کو بڑی پسند ہے؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بتلائیے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا اور اس کی پیشانی کو مٹی لگ جاتی ہے تو بندے کی یہ حالت اللہ کو بڑی ہی پسند ہے. یہ جو حالت ہے نا، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے کہ اس نے اس کی بارگاہ میں پیشانی رکھی، ماتھا رگڑا، اس کے چہرے پر مٹی لگی. تو رب کریم کو اس کی یہ حالت بڑی ہی محبوب ہے، بڑی ہی پسند ہے. کثرت کے ساتھ نماز پڑھنا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خواب دیکھا، بڑے پریشان ہوئے. اپنی ہمشیرہ جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت اور الفاظ کے ساتھ بھی کتابوں میں ملتی ہے، لیکن اپنی ہمشیرہ حضرت حفصہ جو ام المومنین ہے، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ، ان سے کہنے لگے ذرا حضور علیہ السلام سے میرے بارے میں اور میری خواب کے بارے میں پوچھنا. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے بھائی جناب عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر نے خواب دیکھا ہے، کچھ پریشان ہے، کچھ میرے بھائی کے بارے میں بھی بتائیں، ان کی خواب کے بارے میں بھی بتائیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بندہ تو بہت اچھا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے. عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر تک گویا سویا ہی رہتا ہے. اسے چاہیے کہ جب عشاء پڑھ کے سوئے تو تھوڑا پھر اٹھا بھی کرے، پھر تھوڑے نفل بھی پڑھے، تھوڑی عبادت بھی کرے. بندہ تو اچھا ہے لیکن وہ فجر تک سویا رہتا ہے، وہ رات کو اٹھتا ہی نہیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتا. جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر میں نے ان سے کہا کہ محبوب کی خواہش ہے کہ آپ رات کو بھی اٹھا کریں. فرمانے لگے کہ میرا وعدہ رہا، جب تک زندگی رہے گی میں عشاء پڑھ کے سوؤں گا تو دوبارہ اٹھا کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں جھکا کروں گا. سجدوں کا ذوق انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے. سجدوں کی کثرت انسان کو اللہ کا قرب دیتی ہے. کچھ وقت نکالنا چاہیے مخصوص رات کو
میں اپنے عزیزوں سے پیر بھائیوں کو کہا کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑا ٹائم نکالیں. جن لوگوں کا مصلی آباد ہوتا ہے نا وہ دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہوتے ہیں. جن لوگوں کا مصلی آباد نہیں نہ ہوتا وہ سب سے کمزور لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ جس کا مصلی آباد ہے نا اسے اللہ کا قرب نصیب ہے. آپ کو پتہ ہے میرے بھائی, جسے کسی دنیا دار افسر کا قرب نصیب ہو وہ بڑا تگڑا آدمی ہوتا ہے, تو جسے اللہ کا قرب نصیب ہو وہ کتنا طاقتور ہوگا. مصلی جب آپ کا آباد ہے, جب آپ نوافل پڑھتے ہیں, جب آپ ایک شوق پیدا کرتے ہیں, جب آپ میں ایک ذوق آتا ہے کہ مجھے اللہ اللہ کرنی ہے, مجھے مصلی پہ بیٹھنا ہے, مجھے کچھ نوافل ادا کرنا ہے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی جن کی میں بات کر رہا تھا, وہ گزر رہے تھے. کچھ ان کے غلام بھی ان کے ساتھ تھے, تو رستے میں نا گھوڑے پہ چلتے چلتے ایک قبر نظر آئی. حضرت عبداللہ ابن عمر گھوڑے سے اتر آئے, بس قبر پہ نظر پڑی, اور پھر آپ نے نا کنویں پہ وضو کیا, پھر مصلی بچھایا, 2 رکعتیں نماز نفل ادا کیے. ساتھ والے لوگ پوچھنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی, آپ چلتے چلتے رک گئے اور آپ نے وضو کیا اور 2 نفل پڑھے اور پھر چلنے لگے. تو آپ فرمانے لگے یہ تو تم نے دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ میری قبر پہ نظر پڑ گئی تھی. حضور دیکھا. تو آپ فرمانے لگے کہ جب میری قبر پہ نظر پڑی نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ قبر والا تو ترس گیا ہوگا کہ مجھے 2 رکعتوں کا ٹائم ہی مل جائے. یہ تو اندر ترس رہا ہوگا کہ مجھے موقع ملے 2 رکعتیں پڑھنے کا, 2 رکعتوں کی وجہ سے میرے کتنے درجے بلند ہو جائیں. یہ تو اندر ترس گیا ہوگا. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اسے تو موقع نہیں مل رہا, تو مجھے تو ملا ہوا ہے نا, مجھے تو ملا ہوا ہے نا. ایک میت کو دفن کیا جا رہا تھا, کسی دانشور نے لکھا ہے, تو کوئی بزرگ تھے تو ایک نوجوان سے کہنے لگے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ اس مرنے والے کو اگر زندگی ملے دوبارہ تو یہ کیا کرے گا. انہوں نے کہا حضور یہ مسجدیں بنوائے گا, مسجد میں رہے گا, جھاڑو دے گا, نفل پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, درود و سلام پڑھے گا, سچ بولے, اسے دوبارہ موقع ملے تو ہر خیر کا کام کرے گا. تو وہ بزرگ فرمانے لگے بیٹے اسے تو اب موقع دوبارہ نہیں ملے گا, پر تمہیں ملا ہوا ہے, تم ذرا خیال کرو, تمہارے پاس وقت ہے ابھی نفل پڑھنے. اور میرے بھائی جب تجھے مال و دولت کی طرف تیری توجہ کرائی جائے تو پھر تو ضروری اور غیر ضروری کی بات نہیں کرتا, لیکن جب کہا جائے کہ نفل پڑھنے ہو تو میاں نفل ہی ہے نا, اس سے کیا ملے گا. پتہ ہے نفلوں سے کیا ملتا ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب چلا جاتا ہے. کتنا قریب جاتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں, رب فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, نفل پڑھ پڑھ کے اتنا قریب جاتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. گویا وجود انسان کا ہوتا ہے, طاقتیں اسے خدائی نصیب ہو جاتی ہیں. مصلی کا آباد رہنا, مصلی کو آباد رکھنا, مصلی پر توجہ رکھنا, نماز کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنا, عبادت کا ذوق بنانا, یہ مسلمان کی ضرورت بھی ہے اور یہ اللہ کی محبت کی علامت بھی ہے. شروع میں جملہ کہا تھا, پھر دہراتا ہوں کہ فرض ادا کرنا تو اللہ کا حکم ماننا ہے, اور جب آپ نفل پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے رب سے محبت ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کثرت عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول